بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں ہم اس وقت پڑھتے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری سوم، اور اس میں ہم نے اپنے سبق نمبر 13 کا آغاز کر رکھا ہے، جس کا عنوان ہے پلاسٹک بیگ کے نقصانات۔ ہم آج اس کو انشاءاللہ اپنے تیسرے حصے میں مکمل کریں گے۔ تو آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے کم از کم 10 مربوط جملے لکھ سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سبق کی پڑھائی کے دوران میں اس کے آغاز میں بھی ہم نے جب مربوط جملوں کی بات کی تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ مربوط جملہ کیا ہوتا ہے، اور اس پہ آپ سب نے مختلف سرگرمیاں کی تھی، زبانی بھی اور لکھ کر بھی۔ یاد ہے نا آپ کو؟ شاباش۔ اچھا جی، سنی ہوئی کہانی، قصے یا گفتگو سے متعلق سوالات کے جوابات دے سکیں۔ یہ بھی ایک بہت دلچسپ فاصلے تعلم ہے جس پہ آپ کام کریں گے، جس کو آپ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے دہرائی۔ آپ نے کل گھر میں جو کہانی پڑھی، جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ آپ نے اپنے کتب خانے سے ایک کتاب مستعار لے کے جانی ہے، واقعات یا کہانیوں پر مبنی، اور اسے گھر جا کر پڑھنا ہے۔ تو آپ نے جو کہانی پڑھی اس سے کیا سیکھا، اور کہانی کس کے متعلق تھی؟ ویڈیو کو روکیے اور ہر بچے نے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ ہاں جی، آپ سب نے بتایا اپنی معلمہ کو، بہت خوب۔ پڑھنے سے پہلے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں آج کل سر فہرست پلاسٹک بیگز یا پولیتھین کی تھیلیوں پر حکومتی پابندی ہے، اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ اب اس کی جگہ پہ ایک سفید کپڑا نما ایک جو چیز ہے اس سے تھیلے بنے ہوئے مل رہے ہیں، اور اس میں لوگ اپنا سامان لاتے ہیں۔ اچھا جی، ہم نے آج کیا کام کرنا ہے؟ آج آپ سبق کا متن پڑھ کر سوالات کے جوابات دینا اور ماحول سے متعلق کسی موضوع پر مربوط عبارت لکھنا سیکھیں گے۔ متن کی پڑھائی کر لیتے ہیں، کتابیں کھول کر اپنے سامنے رکھیے۔ تھیلوں اور لفافوں کو جب ہم استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں تو یہ دوسرے عناصر کی طرح زمین میں سڑتے نہیں ہیں، جو کل ہم بات کر رہے تھے۔ نہ سڑنے والی یہ چیز ہمارے ماحول کے لیے مضر بن جاتی ہے۔ پولیتھین وہ سیال مادہ ہے جو آسانی سے کسی بھی شکل و صورت میں ڈھل جاتا ہے۔ جس سے یہ پلاسٹک بیگ بنائے جاتے ہیں اس مادے کا نام ہے پولیتھین، ٹھیک ہے؟ اس کو کسی بھی رنگ میں رنگا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے نیلے رنگ کے بیگز بھی ہوتے ہیں، گلابی، سرخ، کالے، سفید وغیرہ۔ تو یہ پولیتھین ایسا مادہ ہے کہ جس میں آپ کوئی بھی رنگ شامل کریں تو یہ وہی رنگ اختیار کر لیتا ہے، یعنی اس کو رنگا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیتھین بیگ کا استعمال ہماری روزمرہ زندگی کا اہم جزو بن کر رہ گیا۔ پولیتھین بیگ کو استعمال کرنے کے بعد یوں ہی پھینک دینے کا رواج عام ہے، اور آپ سب اس سے واقف ہوں گے۔ اگر آپ خود نہیں کرتے تو آپ نے اپنے ارد گرد ضرور ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی۔ لوگ پولیتھین لفافے استعمال کرنے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ استعمال کے بعد ان کو صحیح ڈھنگ سے ضائع کرنے کا تصور ہی نہیں کرتے، اور گلیوں، کوچوں، سڑکوں، نالیوں، حتیٰ کہ اپنے گھروں کے صحن میں بلا سوچے سمجھے پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے استعمال میں آنے والا پولیتھین اگرچہ ہمارا سستا دوست ہے، لیکن ہمارا یہی سستا دوست ہمارا سب سے بڑا دشمن بنتا جا رہا ہے۔ کیسے؟ کہ یہ پانی کے نکاس کے نظام کو درہم برہم کرنے اور خطرناک صورتحال پیدا کرنے کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ گندے پانی کے نکاس کی بندش کی وجہ سے سیوریج پائپ پھٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گندگی، بدبو اور بیماریوں کو دعوت ملتی ہے۔ پلاسٹک کے لفافے بڑی تیزی سے ہمارے جانوروں کو بھی مضر اثرات کی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ سڑکوں، گلی کوچوں، نالیوں اور کھلی جگہوں پر پھینکے ہوئے پولیتھین بیگ اور تھیلے اگر ہمارے مویشی کھا لیں تو ان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ جیسا کہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ ماحول میں بھی حل نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح اپنی شکل میں قائم رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی جانور اس کو نگلے تو اس کے پیٹ میں بھی جا کے یہ اس کے سارے نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے، اور اس طرح سے خدا نخواستہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جب گندم کے دانے کے اگنے کا وقت آتا ہے تو ہواؤں سے اڑ کر کچھ پولیتھین کے لفافے زمین اور کھیتوں پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پودے کا سانس بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے جو پولیتھین بیگ ہوتا ہے اس سے ہوا جو ہے وہ نہیں ہوا اور نمی جو ہے وہ پودے تک نہیں پہنچ سکتی، اور گندم کا دانہ زمین کے اندر ہی دم توڑ جاتا ہے۔ پولیتھین بیگ کے ناقابل تلافی نقصانات کو دیکھ کر ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیتھین بیگ کا متبادل ڈھونڈا جائے، یعنی ایسا بیگ ڈھونڈا جائے، ایسا تھیلا ڈھونڈا جائے جو اس طرح کے مضر صحت مادے سے نہ بنا ہوا ہو۔ کپڑے اور کاغذ کے تھیلوں کے استعمال کو عام کیا جائے۔ پلاسٹک اور پولیتھین کے خلاف قوانین بنانے اور ان پر
سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماحول کو صاف اور صحت مند رکھنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے، آج گھر جا کے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی اگر پولیتھین بیگ استعمال ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی امی سے کہنا ہے کہ ہم آج سے ان کا استعمال نہیں کریں گے، اور اس کی جگہ پر امی سے کہیے کہ وہ 5-6 کپڑے کے تھیلے بنا لیں جو مضبوط بھی ہیں، پائیدار بھی ہیں، دھل بھی سکتے ہیں، اور اس سے ماحول کو نقصان بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، سرگرمی ایک کرتے ہیں، پولیتھین کے استعمال کے خلاف پوسٹر بنائیں اور دیواروں پر لگائیں۔ ہر بچے نے پوسٹر بنانا ہے، بہت خوبصورت سا پوسٹر بنائیے آپ، اور اس کو ایسے کریں کہ گھر جاتے ہوئے اپنے بے شک گھر کی جو دیوار ہے باہر کی جانب اس پر لگائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے سیکھ سکیں۔ تو ویڈیو کو روکیے شاباش اور یہ سرگرمی کیجیے۔ کس کس بچے نے پوسٹر بنایا؟ آپ سب نے بنایا؟ کیسے بنے آپ سب کے پوسٹرز؟ شاباش۔ اچھا جی، ایک اور سرگرمی کرتے ہیں، پولیتھین بیگ کے نقصانات پر آپ نے چارٹ بنانا ہے۔ ابھی آپ کی معلمہ آپ کی جماعت کی تعداد کے مطابق آپ کو گروہوں میں تقسیم کرتی ہیں، اور پھر ہر گروہ نے اس پہ ایک چارٹ بنانا ہے جس میں آپ نے پولیتھین بیگ کے نقصانات جو ہیں اس کو ظاہر کرنا ہے۔ اب ان کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اپنے کمرہ جماعت میں آویزاں کر لیجیے اور باقی اسکول میں بھی، تاکہ باقی بچے بھی جو ہیں وہ اس سے واقف ہو سکیں۔ تو آپ ویڈیو کو یہیں پر روک کر یہ سرگرمی بھی کر لیں۔ ہاں جی، سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ مشق کا سوال نمبر 1، سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ تو اس کا جزو نمبر 3، 4، 5 اور 6 یہ ہمارے آج کے متن سے متعلق ہے، اور سوال نمبر 2 درج ذیل میں درست جواب کے دائرے میں رنگ بھرے، یہ بھی ہم نے آج کا جو متن ہے اس سے متعلقہ اس کو لیا ہے۔ تو آپ اس کو بھی اپنی جماعت میں کتاب پر مکمل کر لیں کیونکہ سبق آپ سمجھ چکے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم تیسرا سوال دیکھیں تو وہ ہے، سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں، اور یہ بھی کہاں پہ آپ کریں گے؟ اپنی کتابوں پر، یعنی یہ مختصر سوالات ہیں جن کو آپ ابھی کر سکتے ہیں۔ چوتھا سوال، سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھ لیے۔ اپنی اردو کی کاپی پہ آپ کا سبق جو آپ پڑھ چکے ہیں اس سے متعلقہ سوالات کے جوابات آپ لکھیں گے، اور خوش خط لکھائی کے ساتھ۔ ورک شیٹ ہے، اپنے ارد گرد ماحول میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک صفائی کی کیا صورتحال ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو ماحول کو گندا کر رہی ہیں اور اس میں بہتری کس طرح آ سکتی ہے؟ آپ نے 10 مربوط جملوں میں یہ ایک عبارت تحریر کر کے لانی ہے، اور مزید گھر کے کام میں پولیتھین بیگ کے نقصانات اور ماحول کی صفائی کے متعلق 10 جملوں پر مشتمل اقتباس تحریر کریں گے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا کام۔ کل انشاءاللہ سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔